نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی آنرشپ۔ آنرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے عناصر ترکیبی یعنی ایلیمنٹس انگریڈینٹس کیا ہیں اور اس کی اقسام کیا ہے۔ ملکیت بہت ہی اہم ٹاپک ہے پریگمیٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اکثر سنتے ہیں کہ کہتے ہیں جی میں مالک ہوں اس زمین کا، دوسرا شخص کہتے ہیں میں مالک ہوں۔ کوئی شخص قبضے کی بنیاد پر اپنے کو مالک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہے اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی شخص ایک اقرار نامہ ہے اس کے پاس اور کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں۔ تو اب سب سے پہلی جو بات وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت کے عناصر ترکیبی ہیں کتنے۔ اس کے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے۔ مختلف جیورسٹ خصوصی جان سامنڈ فرماتے ہیں کہ ملکیت کا آنرشپ کا مطلب ہے کہ ایک رشتہ جو ایک شخص اور اس کے حق کے درمیان، ایک ایسا رشتہ جو شخص اور اس کے رائٹ یعنی حق کے درمیان جو ہوتا ہے اسے آنرشپ یا ملکیت کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے عناصر ترکیبی کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مالک ہوں تو اس سے کیا مطلب ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں جی میں اینا کا مالک ہوں، تو اب اس سے کیا مراد ہوگا؟ تو جیورسٹ نے اس کے ایٹ لیسٹ جو ہے کم از کم 3 عناصر ترکیبی بتائے ہیں۔ نمبر 1 رائٹ ٹو یوز، استعمال کرنے کا حق، کسی چیز کے استعمال کرنے کا حق، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رائٹ ٹو پوزیس، قبضہ کا حق، قبضے کا حق اگر اس کے پاس ہے۔ نمبر 3 رائٹ ٹو ڈسپوز آف، یعنی اسے نمٹانے کا حق، اس کو بیچنے کا یا انتقال کرنے کا حق، کسی کو دینے کا حق۔ اگر یہ تینوں حقوق اس کے پاس ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص مالک ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک بات ہے وہ رائٹ کو ڈیفائن کرنے والی ہے۔ ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے رائٹ کے متعلق بھی کہ رائٹ کیا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے، تاہم اس کے بھی عناصر ترکیبی اسی سٹیج پر دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ کسے کہتے ہیں۔ رائٹ کے میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا اور آج ویسے پریکٹیکل شکل بن رہی ہے۔ پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو جورسپروڈنس ہے گرامر آف لا ہے، آئی آف لا ہے، تو آج پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جو ٹرمینالوجی ہے اس سے ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مالک کہے اور اس سے ہم کیا مراد لیں گے۔ تو اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ کیا چیز ہے۔ رائٹ جو اس کے 2 عناصر ترکیبی ہیں۔ نمبر 1 این انٹرسٹ، یعنی ایک مفاد۔ نمبر 2 پروٹیکشن بائی اسٹیٹ، یعنی ریاست وقت کا تحفظ ہونا۔ اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ اگر وہ رائٹ جس کا تحفظ ریاست وقت نہیں دیتی تو وہ رائٹ بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس کو ذرا تازہ کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، مزدور ہے، وہ سارا دن بھٹے پر اینٹیں ڈھوتا ہے، شام کے وقت وہ اپنی مزدوری لیتا ہے اور ان پیسوں سے وہ ایک شراب کی بوتل خریدتا ہے۔ ابھی گھر نہیں پہنچتا یا وہ شراب نہیں پیتا تو پولیس اسے دھر لیتی ہے۔ وہ چیخو پکار کرتا ہے جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ میں مزدور ہوں، میرے ہاتھوں پر چھالے ہیں، میری اپنی کمائی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اب یہی بات ہے، وہ حق کی ڈیفینیشن دیکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مفاد تو اس کو ہو گیا، اس نے خود کمائی کی ہے اور شراب اس کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ whether the same had been protected by the state or not، آیا ریاست وقت اس کو تحفظ دیتی ہے؟ اب پی پی سی دیکھ جائے گی، پاکستان پینل کوڈ کھڑا ہے، تو وہ کہیں گے بھائی آپ چلیں مہمان خانے، آپ کو تحفظ نہیں دیتی ریاست۔ اب وہی حق جو وہ حق سمجھ رہا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو یہ 3
میں نے آپ کو جو حقوق گنوائے ہیں، رائٹس گنوائے ہیں، یہ آنرشپ بناتے ہیں. سو ذرا پھر دیکھ لیتے ہیں. رائٹ ٹو یوز، استعمال کا حق. رائٹ ٹو پوزیس، قبضے کا حق. رائٹ ٹو ڈسپوز آف، منتقلی کا حق. اب دیکھیں میرے سامنے میری اینک موجود ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، پہنتا ہوں، اس کو رکھ دیتا ہوں، قبضہ اس کا میرے پاس ہے. اب تیسرا حق بھی میرے پاس ہے، ڈسپوز آف. میں چاہوں تو اسے توڑ دوں، چاہوں تو کسی کو ڈونیٹ کر دوں، گفٹ کر دوں، یا ویسے ہی بخشش کر دوں. تو کیونکہ تینوں حقوق میرے پاس ہیں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا مالک ہوں. اسی طرح جب حضرت انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت تھائن اینڈ مائن یہ تھیوری چلتی تھی، وہ تیری وہ میری، کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. پھر جب غاروں سے نکل کر تہذیب و تمدن کی طرف انسان آیا تو پھر گھر بنانے کی ضرورت پڑی، پھر مویشیوں کے لیے چارے کی ضرورت پڑی، پھر انہوں نے قبضہ جات کر لیے زمینوں پر. تو پتہ چلا کہ اب یہ میری ہے، وہ تیری ہے. وہ کنسیپٹ قبضے کا چلا. نیکسٹ لیکچر ہم انشاءاللہ قبضے پر میرا ہوگا، اس کی اقسام بھی. تو اس طرح ہوتے ہوتے یہ کنسیپٹ آف آنرشپ جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا. جب انگریز ادھر انڈیا، پاک و ہندو میں آئے، ہندوستان میں آئے، تو سر چھوٹو رام اور پورن مل کو یہ اسائنمنٹ دی گئی، انہوں نے پورے برِ صغیر کی پیمائش کر کے رکھ دی. اب آپ جب خرید و فروخت جائیداد کرتے ہیں تو جائیداد کا ایک نمبر ہوتا ہے، سروے نمبر، کھیوڑ نمبر کیا ہے، اس کے خطونی نمبر کیا ہے، یہ مربع نمبر اور قلعہ نمبر. تو اسی طرح یعنی بڑھتے بڑھتے، اس سے پہلے جو مغل ہوتے تھے ان کے یہاں یہ کنسیپٹ نہیں تھا. 10,000، 8,000، 7,000، 6,000. کیا مطلب ان باتوں کا؟ وہ یہ تھا کہ جناب آپ اپنی گھوڑی بھگائیں، جہاں تک ہو سکے آپ اتنی زمین لے لیں، لیکن اگر جنگ ہوئی تو آپ کو 10,000 فوجیوں کا کھانا دینا پڑے گا. جب انگریز آئے تو انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے یہ کیا بات ہے، جنگ نہ ہو تو یہ زمین مفت لے جائیں گے. تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ اس طرح اس کا پیمائش کروائی باقاعدہ، اور یہ سارا نظام برپا کیا اور ٹیکس نافذ کر دیا. ٹھیکہ بیان ہم کہتے ہیں، ریونیو سسٹم جو ہمارے یہاں موجود ہے. تو یہ ہے جناب ان کے جو ملکیت کیا ہے. اب کیا ہوا کہ اب جب کوئی بندہ کہے کہ میں مالک ہوں تو he is a duty bound to prove these three elements. If not, then he will be not the owner of the property in question. وہ پھر مالک نہیں ہوگا، اس کو مالک نہیں گردانا جائے گا. تو یہ ایک کنسیپٹ تھا آنرشپ کا کہ آنر کہتے کسی ہیں. دیہات میں جائیں تو آپ کہتے ہیں یہ میری ملک ہے، ملکیت ہے. تبلیغ کا لفظ اسی سے ہے، مالک، مملوکہ. تو اب جورسپروڈنس جو ہے یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ہمیں اس طرف لاتا ہے کہ اس کے بیسک ایلیمنٹ کیا ہیں. مثلا آپ پیپسی پیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے جی شوگر اتنی، گیس اتنی، پانی اتنا، اتنی، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کو آپ پیپسی کولا کہہ دیتے ہیں نا، یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو جورسپروڈنس ہے یہ بھی ہمیں یہ انگریڈینٹس دیتا ہے اسی عناصر ترکیبی سے، جیسے میں نے آپ کو پیپسی کے گنوائے ہیں. اسی طرح یہ ملکیت کیا ہے، اس طرح ایک کلیریفائڈ وے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات، یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ واقعی درست ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ ملکیت کیا چیز ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو کائنڈز ہیں، کتنی قسم کی آنرشپ ہوتی ہے، یہ ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے طریقے ہیں ملکیت حاصل کرنے. اب یہ ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے، بائی فورس بھی ہو سکتی ہے، بندوق کے طور پر ملکیت حاصل کرنا، لیگل وے میں حاصل کرنا، یا کوئی دریا، سمندر، وہ زمین چھوڑ جائے اس کے ذریعے حاصل کر لینا، ایکسچینج ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے کر لینا. یعنی مختلف یہ موڈز ہیں ایکوزیشن آف آنرشپ. تو اب ہم اس کی ایک ایک کر کے قسم دیکھتے ہیں. آنرشپ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے کارپوریل اور انکارپوریل، جس کو ہم ٹینجیبل اور انٹینجیبل بھی کہہ سکتے ہیں.
کارپوریل وہ ملکیت ہوتی ہے جو ٹچ کی جا سکے، آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کی جا سکے۔ مثلا کتاب ہے، اینک پڑی ہے، ٹیبل ہے، عمارت ہے، موٹر سائیکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی قسم کی ملکیت ہوں گی اسے ہم کہیں گے کارپوریل، یعنی جسمانی مجسمہ ملکیت، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے آنرشپ ملکیت، وہ ہے انکارپوریل، انٹینجیبل، جو غیر مادی ہے، جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی حق کے ایجاد ہے، جسے پیٹنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، کوئی ایسی چیز، کوئی پروگرام ہے کمپیوٹر کا، کوئی ڈرامیٹک کوئی ٹیکنیک ہے، ایلیمنٹ ہے کوئی ایسا جس نے کوئی ڈرامہ بنایا اور اس میں کوئی ٹیکنیکس ہیں، یعنی ایسی قسم کی چیزیں جو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اس کی فنی خوبی اور خصوصیت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی چرائی جاتی ہے، جسے انگریزی میں لارسینی کہتے ہیں یا پلیجرزم کہتے ہیں۔ تو غیر مادی چیزیں جو ہوتے ہیں وہ بھی ملکیت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ڈرامیٹک ٹیکنیک وغیرہ ہو گئی، پیٹنٹ ہو گئی، اس قسم کوئی آئیڈیا۔ تو عام طور پر لوگ جو ہیں، یہ جو پلیجرزم والے ہوتے ہیں، یہ چراتے ہیں، کسی کا آئیڈیا چرا لیا، کسی کا خیال چرا لیا، یہ بھی ایک ملکیت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹرسٹ اینڈ بینیفیشل آنرشپ، اسے ڈپلیکیٹ آنرشپ بھی کہتے ہیں، دوہری ملکیت، ڈپلیکیٹ۔ ٹرسٹ وقف کو کہتے ہیں، اس میں دو مالک ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، ایک اصل مالک ہوتا ہے، دوسرا اس کو بینیفٹ حاصل کرتا ہے، اور اس کی آنرشپ جو ہے وہ بینیفیشل آنرشپ کہلاتی ہے۔ بہرحال ہمارا کیونکہ آج صرف اقسام بتانا ہے، کیونکہ اس کے پھر اور بھی مسائل ہیں، پرابلم آتے ہیں کہ کس وقت کیا ہوگا، تو کیونکہ ہمارا وہ آج کے اس میں نہیں ہے کہ ان کی اوبلیگیشنز کیا ہوں گی، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، ٹرسٹی کا کیا مسئلہ بنے گا، اور جو یہ بینیفیشری ہے اس کی کیا ڈیوٹی، حدود قیود ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ٹرسٹ اینڈ بینیفیشل آنرشپ یہ نیکسٹ کائنڈ تھی۔ اس کے لیگل اینڈ ایکویٹیبل آنرشپ یہ تیسری قسم ہے، لیگل اینڈ ایکویٹیبل۔ اب جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ لیگل آنرشپ تو سمجھ آتی ہے، ایکویٹیبل آنرشپ کیا ہے؟ ایکویٹیبل پہلے لیگل کو سمجھ لیں۔ لیگل آسان ہے کہ اینی آنرشپ سو ایبزروڈ بائی لا از کالڈ لیگل آنرشپ۔ مثلا آپ کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ وہ پلاٹ قانون کے مطابق رجسٹری کرواتے ہیں، تمام تر جو اس کی فارمیلٹیز ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، تو آپ مکمل مالک بن جاتے ہیں۔ آگے آپ چاہیں تو مزید اس کو ہبہ کریں، تبلیغ کریں، ڈونیٹ کریں، بخشش کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ قانون کی وہ تمام چیزیں آبزرو کر کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب ایکویٹیبل آنر کیا ہے، یہ ہے سمجھنے والی بات۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو برطانیہ کا جو ہے وہ اس بارے میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ برطانیہ میں چانسری کورٹس تھی، کامن لا کورٹس، کنگ کورٹس۔ تو لوگ عام طور پر اپنی جائیداد کو یوں فروخت کر دیتے تھے کہ قبضہ لے لیا، پیسے کی گیو اینڈ ٹیک بھی ہو گئی، دو گواہ بنا لی۔ اب جو کامن لا کورٹس تھی وہ بڑی سخت تھی۔ If you haven't observed the formalities of law, you will surely fail۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ لا کو ایز اٹ از آبزرو نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ دو بندوں نے ٹرانزیکشن کی ہے، پیسے لے لیے گئے، دے دیے گئے، اور قبضہ بھی لے لیا گیا، دے دیا گیا، آپ کو ہم آنر تسلیم نہیں کرتے، وہ خارج کر دیتے تھے۔ پھر لوگ روئے پیٹے، ایکویٹی کورٹس میں گئے۔ ایکویٹی کو کہتے ہیں اردو میں نسختی۔ یہ جو ایکویٹی ہوتی ہے یہ بیس آن ریزن ہوتی ہے، بر مبنی عقل، کہ جناب ایک ٹرانزیکشن تو ہوئی پڑی ہے نا، اگر ہم نے لا کو آبزرو نہیں کیا، لہذا عدالت مہربانی کرے، اس چیز کو دیکھے،
पार्टियों को बुलाए और हमें डिग्री दे दे। तो चुनाचे निस्बती कोर्ट ने, इक्विटी कोर्ट्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया और डिग्रियां देना शुरू कर दी। हमारे पाकिस्तान में एक ही कोर्ट को सारी पावर्स होती हैं, वही इक्विटी कोर्ट होती है और वही कॉमन लॉ कोर्ट होती है, वही गार्डियन होती है और वही सिविल कोर्ट होती है और वही फैमिली होती है, सारी पावर्स दे दी जाती हैं। तो अब इसकी मिसाल भी सुन लेंगे, इक्विटेबल ऑनर कौन होगा और उसका क्या होगा। तो यहाँ भी अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें आप कोई स्टैम्प पेपर लिख देते हैं या सफ़ेद कागज़ पर आप लिख लेते हैं या कोई ज़बानी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो अब आप जो है उसके बाद आपको हकूक नहीं, बस आप शुफा नहीं कर सकते, इक्विटेबल ऑनर जो है। इसी तरह वो आगे ज़मीन बेच नहीं सकता जो उसने ली थी, इक्विटेबल ऑनर था। इसलिए अदालत में फिर दावा दायर किया जाता है, कौन सा, इस्तकरार हक का, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डेक्लरेटरी सूट, कि जनाब ये 10 मरले का प्लाट मैंने खरीदा था, तो इसका 10 लाख रुपये मैंने अदा कर दिया है, कब्जा मेरे पास है, गवाह फलां फलां है, ये हमने डॉक्यूमेंट लिख लिया था, बराए मेहरबानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दी जाए। तो मुआहदा मुख्तस बै, ये भी दावा हो सकता है। इसके बाद जो है अपने गवाह वगैरह पेश करेंगे और सारी फॉर्मेलिटीज कानून की पूरी करके अदालत आपको उसकी डिग्री जारी कर देगी। नाउ यू हैव बिकम लीगल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। अब आप चाहें तो वो डिग्री जो है वो जाके जहाँ भी, अगर कोई MBA है, महकमा हाउसिंग है या पटवारी है, रेवेन्यू वाले हैं, या आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होगी है वहाँ, तो ये डिग्री आप वहाँ दर्ज करा देंगे। तो आफ्टर दैट यू हैव बिकम ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, आप वो उस जायदाद के आप फुली मालिक बन गए हैं। ये है इक्विटेबल ऑनर। इक्विटेबल से आप कन्वर्ट हो जाएंगे लीगल ऑनर। नेक्स्ट जनाब है वेस्टेड एंड कंटीजेंट ऑनरशिप। वेस्टेड कहते हैं मुहासला, हासिल शुदा, हर लिहाज से ठीक, मुकम्मल। कंटीजेंट होती है शर्तिया। मसलन अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी, कोई मकान खरीदा और तमाम फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉ हर लिहाज से पूरी करके आपने वो रजिस्टर्ड डीड हासिल कर लिया, तो आप बन गए वेस्टेड, राइट आपको मिल गया और आप मुकम्मल मालिक बन गए। अब कंटीजेंट क्या है? कंटीजेंट जो है वो ऑनरशिप वो होती है जिसमें कुछ शर्त होती है कि जनाब अगर यूं हो गया तो फिर आप मालिक होंगे। मसलन अब ए मालिक है, तो अगर ये फौत हो गया तो फिर बी, वो मर गया तो सी, या उसको हाफ पोर्शन उसको यूं मिलेगा, उसको यूं मिलेगा, वगैरह वगैरह। यानी इसमें कुछ शराइत होती है, उन शराइत की बुनियाद पर इसे कंटीजेंट ऑनरशिप कहते हैं। मालिक वो भी होता है लेकिन चंद शराइत के बाद वो फिर मालिक उसका बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है जनाब इसकी जो किस्म है वो है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। इससे पहले सोल ऑनरशिप एंड कॉमन ऑनरशिप की जो है वो मैं सोल ऑनरशिप एंड को ऑनरशिप। सोल का जो मतलब है वो तो है जी बिला शिरकत गैरे, हर लिहाज से कंप्लीट। मसलन 4 भाई हैं, उनका बाप फौत हो गया है तो अब वो कॉमन ऑनरशिप कहलाएगी। लेकिन जो ही तकसीम का दावा होगा हर किसी के जो है वो अपॉर्चनमेंट हो जाएगी अलग-अलग, तो वो सोल ऑनरशिप होता बन जाएगा। हर जो है वो आदमी सोल ऑनरशिप होगा। कॉमन ऑनरशिप जो है वो मुश्तरका मलकियत। जी मैंने वो मिसाल दी थी कि एक वालिद है, उसके 5 बच्चे हैं, वो फौत जो हुआ तो वो 5 जो है वो कॉमन ऑनरशिप बन गए, उनकी मुश्तरका मलकियत हो गई। तकसीम हुई तो वो सोल ऑनरशिप बन जाएगी, बिला शिरकत गैर, हर किसी का पोर्शन अलग हो जाएगा। अब एक ऑनरशिप है जो मसला बनता है वो है को ऑनरशिप एंड जॉइंट ऑनरशिप। ये एक बड़ी एक जबरदस्त बात है। इसमें बैंकिंग सेक्टर में भी गलतियां करते हैं और आम लोग भी गलती करते हैं। कॉमन और जॉइंट। कॉमन तो मैंने भी मिसाल दे दी है। मसलन एक बंदा है, उसका अकाउंट है बैंक में और 10 लाख अमाउंट पड़ी हुई है, जब वो मरेगा तो उसके सारे वारिस जो है वो हिस्सेदार बन जाएंगे। लेकिन अगर 2 बंदे हैं जॉइंट ऑनर कराएंगे
اب ہم ڈفرینس بیان کریں کامن اینڈ جوائنٹ میں. اب کامن تو ہو گئی مشترکہ اور جوائنٹ ہے اشتراکیہ. یہ سمجھنے والی بات ہے. اے اور بی دو پارٹنر تھے, جوائنٹ آنر تھے, جوائنٹ. ان کا اکاؤنٹ تھا کسی بینک میں. تو اب اے فوت ہو جائے یا بی فوت ہو جائے, دونوں صورتوں میں ان دونوں کے ورثہ کو رقم جائیداد کوئی چیز نہیں ملے گی بطور وراثت کے. یہ ہے سمجھنے والی بات. عام طور پر انٹرچینجبلی یہ لفظ یوز کر دیے جاتے ہیں اور اس کو اشتراکی طور پر مشترکہ شمار کیا جاتا ہے. نہیں, اب دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر دو بندے پارٹنرز ہوں اور ان کا اکاؤنٹ جوائنٹ ہو, مثلا اے بی تھے, بی فوت ہوا تو رقم کس کو ملے گی؟ اے کو. بی کے ورثہ کو 1 روپیہ نہیں ملے گا. یہ کہلاتی ہے جوائنٹ اونرشپ. آخری ہے جی ساتویں, ابسولوٹ اینڈ لمیٹڈ اونرشپ. ابسولوٹ جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ قطعی نوعیت کی, ڈیفینیٹ نوعیت کی, ہر لحاظ سے کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی اس میں اس کی پروپریٹرشپ کسی کی ہے ہی نہیں, وہی مالک ہے ہر لحاظ سے. ابسولوٹ نیچر کی ساری فارمیلٹیز آف لا اس نے پوری کی ہوئی ہیں, تو اس کی ابسولوٹ اونرشپ. ساتھ اس کی ایک اور اونرشپ کی قسم ہے لمیٹڈ اونرشپ, یعنی ملکیت محدود. اب یہ اونرشپ ہے, مثلا ایک شخص زمین بیچتا ہے یا بیوی کو گفٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی تک یہ مالک ہوگی, اس کے بعد نہیں. یا کوئی شخص جائیداد بیچتا ہے, وہ کہتا ہے جناب یہ گھر جو ہے پورا بیچ رہا ہوں, لیکن اس کی جو بیٹھک ہے یا ڈرائنگ روم ہے یا دیہات میں ایک بڑا کا درخت ہوتا ہے بہت بڑا, وہ ہے, وہ اس کے اندر نہیں ہوگا جو میں نے سیل کی ہے. اسی طرح کوئی بھی کنڈیشن اس قسم کی لگا دینا, اس کی ملکیت کو محدود کر دینا, یہ لمیٹڈ اونرشپ کہلاتا ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں. اور بھی آپ کوئی چیز بیچتی ہیں, اس میں کوئی اسی طرح کی شرط لگا دیں کہ جناب آپ نے یہ استعمال نہیں کر سکنا, یا یہ اس کو میں دے رہا ہوں, یہ فوت ہوگا تو فلاں کو ملے گی, یہ اپنی زندگی طرح ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ یہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو دے نہیں سکتی ہے. خاتون ہے, مرد ہے, وہ دوسرے بندے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اس کے بعد فلاں مالک ہوگا. تو اس کی, اس کو کہتے ہیں تعہین و حیات. تعہین و حیات جو ہے یہ اونرشپ ہوتی ہے. یہ اس کی ٹرانزیکشن اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے. الحمدللہ جی ہم نے ساری جو ہیں وہ اس کی اقسام جو ہے اونرشپ کی وہ مکمل کر لی. اور نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا پوزیشن کا, قبضہ کیا ہے, اس کی ہم انگریڈینٹ اور اس کی جو اقسام ہیں وہ بیان کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اب سمجھ آئی ہوگی. تو اگر کوئی مسلتا ہے تو مجھے کمنٹس بھی آپ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئرنگ کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اور اللہ حافظ.